السلام علیکم، ڈیو نیوز آر میں ہوں رابعہ مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ہر پاکستانی عمران خان کے سونامی کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ قرضہ اگر کرپشن میں اڑایا جاتا رہے گا تو عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پستا رہے گا۔ المیہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو $3 ارب کا قرضہ واپس کرنے کے لیے چین سے قرضہ لیا۔ بلاول کی گڈ گورننس منی لانڈرنگ کک بیک جعلی اکاؤنٹس پر مشتمل ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا، حکومت کو قرضوں چندوں کا تانا دینے والے اپنی پارٹی کے کام بھول گئے۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب پر تنقید سمجھ سے بالاتر ہے۔ کورونا کی تیسری لہر، مزید 78 جانیں نکل گئی۔ 24 گھنٹے میں 3447 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں ایکٹیو کیسز 80,000 سے تجاوز کر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 9.12% رہی۔ کورونا لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں، ملتان میں 26 کاروباری مراکز سیل، 3 افراد گرفتار، 14 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ حافظ آباد کے شاپنگ پلازا کی 7 دکانیں سیل کی گئیں۔ پھالیہ میں ماسک نہ پہننے پر 8 افراد گرفتار۔ نوشہرہ فیروز میں لاک ڈاؤن کے دوران مویشی لگائے جانے پر SHO سمیت 6 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، 2 فرار۔ گرفتار ڈاکوؤں سے اسلحہ، موبائل فونز اور نقدی برآمد۔ ادھر اورنگی ٹاؤن اور اورنگی چوک میں فائرنگ، 2 افراد زخمی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 12 مئی کو اسلام آباد میں طلب۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں عید الفطر کا اعلان شہادتوں کے مطابق کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب کے صاحبزادے انت سرور دوسری بار رکن اسکاٹش پارلیمنٹ منتخب۔ انت سرور اسکاٹش لیبر پارٹی کی ٹکٹ پر گلاسکو سے کامیاب ہوئے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا بیٹے کی کامیابی پر خوشی کا اظہار، کہتے ہیں انٹس کی کامیابی ہر اوورسیز پاکستانی کے لیے اعزاز ہے۔ افغان طالبان نے عید پر 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم کہتے ہیں تمام مسلح افراد کو حملے روکنے کا حکم دے دیا گیا تاکہ تہوار پرامن اور محفوظ ماحول میں منایا جا سکے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں قبلہ اول مسجد الاقصی میں اسرائیلی فوج کے حملے کے خلاف ترکی، لندن اور مانچسٹر میں احتجاج۔ استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے سامنے سینکڑوں افراد کا احتجاج۔ مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی اور فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف متحرک ہونے کی اپیل۔ سعودی عرب کا رواں سال حج کرانے کا اعلان۔ ترجمان سعودی وزارت حج اور عمرہ کہتے ہیں زائرین کی صحت اور سلامتی کے مکمل انتظامات ہوں گے۔ حج کے آپریشنل امور اور تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ غیر ملکیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس لازمی قرار دے دی گئی۔ اور پاک زمبابوے ٹیسٹ سیریز، پاکستان نے زمبابوے کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ گرین کیپس نے دوسرے ٹیسٹ میں زمبابوے کو اننگز اور 147 رن سے شکست دی۔ فالو آن کا شکار میزبان ٹیم دوسری اننگز میں 231 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ عابد علی 215 رنز کی بہترین اننگز کھیلنے پر مین آف دی میچ اور حسن علی پلیئر آف دی سیریز قرار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔
لاک ڈاؤن اور پابندیوں کے اثرات سے کورونا سے اموات اور کیسز میں کمی آنے لگی۔ ملک بھر میں ایک دن میں مزید 78 افراد جاں بحق جبکہ 3447 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 8,61,473 تک پہنچ گئی۔ کورونا سے اب تک 18,993 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 37,756 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 9.12% رہی۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 80,375 ہے۔ اس وقت 652 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ 5,342 مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ 7,62,105 مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا ہر انسان عمران خان کی تبدیلی کے سونامی کی ایک خوفناک قیمت ادا کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہر پاکستانی آج 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم سے سعودی عرب کے $3 ارب کے قرضے کی واپسی کی وجوہات سامنے رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب کو $3 ارب کا قرضہ واپس کرنے کے لیے عمران خان نے چین سے قرض لیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ حکومت میں اتنی بھی سکت نہیں کہ گردشی قرضوں کے بحران کی وجہ سے چینی حکومت کو سی پیک کے اربوں روپے کے واجبات ادا کر سکے۔ چینی کمپنی PTI حکومت پر اپنے عدم اعتماد سے چینی حکومت کو بھی آگاہ کر چکی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ دار نااہل حکومت کے دوران پاکستان میں سرمایہ کاری سے جھجک رہی ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے بلاول بھٹو کی وزیر اعظم پر تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو کی گڈ گورننس منی لانڈرنگ کک بیک جعلی اکاؤنٹس پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم آج بھی پیپلز پارٹی کی لگائی گئی گرہیں دانتوں سے کھول رہے ہیں۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم کے کامیاب دورہ سعودی عرب پر تنقید سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو قرضوں اور چندوں کا تانا دینے والے اپنی پارٹی کا کام بھول گئے ہیں۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب نے یہ بھی کہا کہ بلاول کی گورننس شاید منی لانڈرنگ کک بیک اور جعلی اکاؤنٹس پر مشتمل ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ شاید ملک نوعمری میں ارب پتی بننے والوں کی لازوال تابناک اور بے مثال کرپشن سے چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے قیدیوں کی سزا میں 2 ماہ کی معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فرسودہ جیل مینول کو وقت کے نئے تقاضوں کے مطابق تبدیل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں سزاؤں میں 2 ماہ کی معافی سے سینکڑوں قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ سزاؤں میں 2 ماہ کی معافی سے سینکڑوں قیدی عید الفطر اپنے گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ منا سکیں گے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ جیل مینول میں تبدیلی کر کے قیدیوں کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں گے۔ قیدی بھی انسان ہیں، انہیں بنیادی حقوق دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے تربت میں FC اہلکاروں پر دہشت گردی کے حملوں کی مذمت۔ عثمان بزدار نے شہید اہلکاروں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جبکہ شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت بھی کی۔ انہوں نے زخمی اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ بھارت میں کورونا وبا کی تباہ کاریاں تھم نہ سکی۔ ایک دن میں مزید 3,748 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بھارت میں کورونا وبا سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 3,748 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 3,66,499 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق وبا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,26,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ اب تک کورونا سے 2,46,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پیر سے اٹلی کے تمام 3 خطوں سے کورونا وائرس کی پابندیاں کم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ روم سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق جنوبی اٹلی کے کیلبریا، بیسیلیکاٹا اور پیگلیا اور سے پیلے زون میں آ جائیں گے۔ دوسری جانب نیپال میں بھی صورتحال خراب ہے اور وہاں مزید 8,777 کورونا مریض سامنے آ گئے۔ ایران نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں 11 سے 15 مئی تک اندرون ملک سفر پر پابندی لگا دی۔
افغان طالبان نے عید پر 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم کا کہنا ہے کہ تمام مسلح افراد کو حملے روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے تاکہ تہوار پرامن اور محفوظ ماحول میں منایا جا سکے۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے منگل کو ملک بھر میں یوم سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق کابل میں اسکول کے باہر بم دھماکے ہوئے تھے جن میں جاں بحق افراد کی تعداد 68 ہو گئی۔ افغان صدر نے سید الشہداء اسکول پر حملے پر طالبان کو ملوث قرار دے دیا، جبکہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے الزام کی سختی سے تردید اور حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدگی جاری ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اسرائیلی فوج کا مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم زور پکڑ گیا۔ تشدد کی تازہ کارروائیوں میں بچوں سمیت متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے مسجد کے تقدس کا بھی خیال نہ رکھا۔ قبلہ اول مسجد اقصی میں عبادت کرنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز نے آسٹن گرینیڈ اور ربڑ کی گولیوں سے فائرنگ کی۔ بچوں سمیت متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے کئی بے گناہ فلسطینیوں کو حراست میں بھی لے لیا۔ سینکڑوں ترک شہریوں نے استنبول میں اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ صہیونی ریاست کے خلاف شدید نعرے بازی، ظلم و ستم بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین کا مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی اور فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ، عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف متحرک ہونے کی بھی اپیل۔ رواں سال زائرین کے لیے محفوظ ماحول میں تمام سہولتوں اور آسانیوں کے ساتھ حج کے مناسک انجام دیے جائیں گے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کے ترجمان حشام سعید نے کہا ہے کہ حج کی اسکیموں اور ضابطوں کی تفصیلات کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سال حج کرانے کے لیے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ حج صرف ان لوگوں کو کرایا جائے گا جو مکمل طور پر صحت مند ہوں گے۔ دوسری جانب سعودی کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس نے سیاحت، زیارت اور عمرہ کے مقاصد سے سعودی عرب آنے والے غیر ملکیوں کو ہیلتھ انشورنس برائے کرونا وائرس کرانے کا پابند کر دیا ہے۔ اس سے قبل مملکت کے باہر سے آنے والے اقامہ ہولڈرز کے عزیز و اقارب اور فیملیز ممبران کے لیے ہیلتھ انشورنس لازمی قرار دے دی گئی تھی۔ سعودی عرب نے رواں سال حج کرانے کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ حج کے آپریشنل امور اور تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے رواں سال حج کرانے کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ حج کے آپریشنل امور اور تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سعودی عرب آنے والے غیر ملکیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس لازمی قرار دے دی گئی۔ پاکستان نے زمبابوے کو دوسرے ٹیسٹ میں اننگز اور 147 رنز سے شکست دے کر ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کر دیا۔ اوپنر بلے باز عابد علی 215 رنز کی بہترین اننگز کھیلنے پر مین آف دی میچ، جبکہ حسن علی پلیئر آف دی سیریز قرار پائے۔ فالو اپ کا شکار زمبابوے کی ٹیم دوسری اننگز میں 231 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ میزبان ٹیم کی جانب سے چکابوا 80 اور برینڈن ٹیلر 49 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی اور نعمان علی نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا اور دونوں نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کے 510 کے جواب میں زمبابوے کی ٹیم پہلی اننگز میں بھی حسن علی کی شاندار بالنگ کے آگے زیادہ دیر وکٹ پر کھڑی نہ رہ سکی اور پوری ٹیم 132 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ حسن علی نے 5 وکٹیں حاصل کی، جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور تابش خان نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ نعمان علی 97، محمد رضوان 21 اور ساجد خان 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پیاری باجی کیوں چلی گئی؟ پاکستانی سینئر اداکارہ اسماء عباس کا اپنی بہن سنبل شاہد کی وفات پر جذباتی پیغام۔ اسماء عباس نے انسٹاگرام پر اپنی ایک یادگار تصویر شیئر کی جس میں اداکارہ کے ہمراہ زارا نور عباس اور سنبل شاہد بھی موجود ہیں۔ اسماء عباس نے تصویر پر جذبات سے بھرپور کیپشن میں بھی درج کیا جس میں لکھا تھا کہ پیاری باجی کیوں چلی گئیں، ابھی تو بہت جلدی تھی۔
ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔